السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ تیونسی صدر کے دورہ دوحہ کے دوسرے اور آخری دن قطر اور تیونس نے باہمی تعاون میں مزید اضافہ کیا ہے۔ قطر میں ہونے والی بزنس کانفرنس میں معاشی سرگرمیوں میں تنوع اور پائیداری کے لیے بزنس کا مزید فروغ زیر بحث ہے، اور عالمی سطح پر ٹرمپ نے وہاں کے صدارتی انتخابات میں اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے وکیل نے ایسے نئے ثبوتوں کی بات کی ہے جو نتائج کو بدل کر رکھ دیں گے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور تیونس کے درمیان نتیجہ خیز شراکت اور پارٹنرشپ کا فروغ اور برادر ملک جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سعید کے موجودہ دورے کی کامیابی پر زور دیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور تیونس کے صدر کے درمیان سرکاری مذاکرات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات اور مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے ہیں۔ قطر اور تیونس کی یہ سربراہی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا اور راسخ کرنے اور مضبوط بنانے کے لیے صحیح راستے پر ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتی ہے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ اور سلطک کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی سربراہ صاحبت السمو شیخہ موزہ بنت ناصر سے تیونس کے صدر قیس بن سعید نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں تعلیم سے متعلقہ متعدد موضوعات اور سلطک فاؤنڈیشن کی جانب سے تیونس میں نوجوانوں کی مدد اور انہیں اقتصادی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے شروع کیے گئے متعدد منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی برادر ملک جمہوریہ تیونس کے صدر قیس بن سعید نے ملاقات کی ہے، جس میں مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ برادر ملک جمہوریہ تیونس کے صدر قیس بن سعید نے آج مجلس شورا کا دورہ کیا۔ مجلس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے صدر کے اس دورے مجلس شورا کو بہت قیمتی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں برادر ملکوں اور قوموں کے درمیان گہرے تعلقات قائم ہیں، اور انہوں نے عربی مسائل کے بارے میں تیونسی صدر کے موقفوں کی تعریف کی ہے۔ جمہوریہ تیونس کے صدر نے اس موقع پر اپنے دورہ مجلس شورا پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے شورا کے اگلے انتخابات کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں برادر ملکوں اور قوموں کے درمیان تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ جمہوریہ تیونس کے صدر نے آج قطر کی نیشنل لائبریری کا بھی دورہ کیا اور کہا کہ اس لائبریری نے بہت قیمتی خزانے جمع کر رکھے ہیں، اور اس لائبریری کے لیے کام کرنے والوں کی کوششیں بہت قیمتی اور انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رومانیہ کے صدر کلاؤس یوہانیس کے نام مشرقی رومانیہ کے شہر پیاٹرا نیامٹس کے اسپتال میں آگ لگ جانے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی رومانیہ کے صدر کے نام آتش زدگی کے اس واقعے میں جانی نقصان پر رومانیہ کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے رومانیہ کے وزیر اعظم جناب لوڈووک اوربان کے نام اس واقعے کے جانی نقصان پر
تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں مجلس شورا نے آج اپنا معمول کا ہفت روزہ اجلاس منعقد کیا۔ مجلس نے ملک میں پروڈیوس کیے جانے والے کیمیاوی مواد اور پیٹروکیمیکل کی مصنوعات کی خرید و فروخت کے امور کو منظم کرنے کے ایک قانونی بل کی منظوری دے دی۔ اسی طرح شورا نے اپنے آج کے اجلاس میں لیبر لا کی چند شقوں میں ترمیم کے بھی ایک فرمان پر بحث کی ہے۔ وزیر ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو سے جمہوریہ تیونس کے وزیر نوجوانان و کھیل و ہنرمندی جناب کمال دقیش نے ملاقات کی ہے۔ اس میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور خاص طور پر ہنرمندی سے متعلقہ موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری سے جمہوریہ تیونس کے وزیر تجارت و برآمدات جناب محمد بو سعید نے ملاقات کی ہے، جس میں تجارتی، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں بطور خاص مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل، تجارتی پالیسیوں، اقتصادی اور تجارتی حالات پر کورونا وائرس کے بحران کے اثرات اور اس بحران کی وجہ سے اقتصادی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے موضوع زیر بحث آئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب نیلز انین کے درمیان ٹیلی فون پر رابطے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ کورونا کی وبا کا مقابلہ کرنے میں قطر کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں مزید 226 بیمار اب اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,33,010 ہو گئی ہے۔ ملک میں اس وائرس کے مزید 10,072 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 243 ٹیسٹ پازیٹو آئے ہیں۔ ملک میں حفاظتی انتظامات اور احتیاطی اقدامات کرنے میں فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز معاشرے اور سماج کی حفاظت اور اس وائرس کی نئی لہر سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سماج کی صحت کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ملک کے متعلقہ اداروں نے مزید 124 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے مطلوبہ مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ مزید 10 اشخاص کو گاڑیوں میں مقررہ تعداد کی پابندی نہ کرنے کی بنا پر پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ ان اداروں نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی اقدامات کی سختی سے پابندی کریں، جس میں ان کی اپنی اور سب کی سلامتی ہے۔ عالمی سطح پر بایولوجیکل ٹیکنالوجی کی امریکی کمپنی موڈرنا نے آج اعلان کر دیا ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف تیار کردہ اس کی ویکسین اس بیماری کے خطرے کو 94.05% کم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کے لیے وہاں 30,000 سے زیادہ افراد پر تجربے کیے گئے ہیں۔ اور امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے وہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تازہ ترین ٹویٹ میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ کے وکیل نے کہا ہے کہ ایسے ثبوت موجود ہیں جو نتائج کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے اعلانات کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اور امریکی انتخابات کے بارے میں یہ بحث کب ختم ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ عنقریب ان کے بقول عدالتوں میں بڑے مقدمے دائر کریں گے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ انتخابات غیر آئینی تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر
اپنی کامیابی پر زور دیا ہے۔ ان کے وکیل روڈی جولیانی نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جو نتائج کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ وکیل نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ہار نہیں مانی۔ امریکی صدر نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ وہ انتخابات جیت گئے ہیں، لیکن ٹویٹر نے ان کی اس ٹویٹ کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ ان انتخابات کے بارے میں سرکاری ذرائع مختلف بات کر رہے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ تیونسی صدر کے دورہ دوحہ کے دوسرے اور آخری دن قطر اور تیونس کے باہمی تعاون میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ قطر میں ہونے والی بزنس کانفرنس میں معاشی سرگرمیوں میں تنوع اور پائیداری کے لیے بزنس کا مزید فروغ زیر بحث ہے۔ اور عالمی سطح پر ٹرمپ نے وہاں کے صدارتی انتخابات میں اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے وکیل نے ایسے نئے ثبوتوں کی بات کی ہے جو ان کے بقول نتائج کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔